السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر و احسان ہے۔ محض اس کی توفیق سے ہم ایک بہترین پر رونق محفل میں جمع ہوئے ہیں، صرف اس کی باتیں سننے کے لیے اور اس کی باتیں کرنے کے لیے۔ یقین مانیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے۔ اس کی وجہ سے جس کو توفیق ملی وہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی دین کی باتیں سن رہے ہیں، اور جو یہاں پر غائب ہیں، گرچہ ان کی مصروفیت کچھ بھی ہو، اگر وہ یہاں نہ ہوں تو یقین مانیے کہ شاید اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی باتیں سننے کے لیے۔ معزز سامعین، میں یہاں پر میرے ذہن میں کئی باتیں گھوم رہی ہیں، میں آپ کے سامنے بکھری ایک دو باتیں بتا دوں گا۔ سب سے پہلی بات میں نے جس کو ضروری سمجھا وہ بات بتانا ہے مجھے، ہمارا رمضان کیسے گزرا۔ پہلی بات، ہمارا رمضان کیسے گزرا، کہاں تک ہم کامیاب رہے، ہماری دعائیں کہاں تک رنگ لائیں، ہماری نمازیں، ہماری تراویح کہاں تک اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم اس آیت پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت بار بار سنتے ہیں، پورے رمضان شاید سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والی اقوام پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ پیغام ہے۔ تو ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے، ہر کوئی اپنی اپنی نفس میں محاسبہ کرے، کہاں تک میرے اندر تقویٰ ہے، کہاں تک اللہ کا ڈر میرے اندر آیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا میرے بھائیو، روزے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھوکا رہنا چاہتا ہے؟ کیا روزے کی حکمت یہ ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ کیا روزے کی حکمت یہ ہے کہ روزوں خامخواہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پریشانی میں مبتلا رکھے؟ کیا روزے کی حکمت یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں خامخواہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا بندوں کو بھوکا رکھنے سے؟ کیا ملے گا بندوں کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ توبہ، استغفار، اللہ کی تراویح، یہ گڑ گڑانا، یہ نماز، یہ تلاوتیں، ان کا ترجمہ پڑھنا، یہ بیانات، ان کا واحد مقصد ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ علماء فرماتے ہیں روزے کی حکمت کے سلسلے میں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے، آخر کار روزے کی حکمت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں روزے کی حکمت کے بارے میں، جس طرح بندہ روزے کی حالت میں جائز کاموں کو، جائز امور کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جائز کاموں کو، جائز امور کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ پر حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے آپ کو روکا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا، جن سے روکنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے روکے رہنا، یہی حکمت ہے روزے کی۔ یعنی یہ روزہ ہے نا، آپ کو آپ کی تربیت کرتا ہے، یہ روزہ آپ کی تربیت ہے۔ اگر ان روزوں میں آپ کی تربیت نہیں ہوئی،
میری تربیت نہیں، میری اور آپ کی تربیت اس روزے میں نہیں ہوئی تو یقین داریے کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگی، یقین نہیں ہوگی، یقیناً ہماری زندگی میں تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ روزہ ہوتا ہے آپ کو مکمل آپ کے ذہن سے لے کر، آپ کے پیر سے لے کر، آپ کے سر سے لے کر مکمل آپ کی تربیت کرتا ہے۔ اگر ہماری تربیت اس روزے میں نہ ہو، اگر روزہ ہونے کے بعد، روزہ ہم پورے رمضان میں روزے ہونے کے بعد اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر، تقویٰ نہیں آئے تو یقین مانیے ہمارے یہ روزے ناکام رہے، کچھ رنگ نہیں لائے، کوئی اثر نہ رہے۔ عزیز سامعین، دیکھیے ہمارا جو ماحول روزے کا ہے، اللہ اکبر، دیکھیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا ماحول رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان روزہ صرف جلسوں کے لیے ہے، جلسوں کے لیے۔ ہم جب تراویح پڑھا کر جب قوم پہ آتا ہوں، دیکھتا ہوں تو یقین مانیے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے گاؤں کی تعریف بات دوسرے گاؤں میں کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں اہل حدیث ہے، ہمارے گاؤں میں اتنے نوجوان پڑھتے ہیں، اتنی تربیت ہوتی ہے، مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ لوگ عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں مولانا آپ کے گاؤں کو دیکھیے، آپ کے گاؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر دیکھیں تو مکمل جلسوں کا رمضان دکھتا ہے ہمارا۔ اللہ اکبر، میں یقیناً کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں تو ہمیں مل جائیں گے 30 دن دعوت کرنے والے مل جائیں گے، ہمیں مل جائیں گے 30 دن اچھی طرح جلسے کرنے والے مل جائیں گے۔ تو رمضان کے علاوہ جو عموماً تراویح پڑھتے ہیں، جس کو قرآن پڑھنے کی پابندی ہے، جو نماز پڑھنے کے پابند ہیں، ان کے علاوہ کوئی 30 ایسے افراد لا کر دکھاؤ، جو نئے افراد ایسے لا کر دکھاؤ جنہوں نے مکمل قرآن ختم کیے ہو۔ 100% کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو گزشتہ رمضان قرآن ختم کیے تھے، جو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شغف تھے، منہمک تھے، ایک دم مصروف تھے، ایسے 30 افراد کو لاؤ، مولانا اس رمضان میرا گزشتہ رمضان سے بہتر رہا، تو یقیناً 30 افراد نہیں ملیں گے، 30 تک گجا 5-6 افراد نہیں ملیں گے۔ دیکھیے تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ جب ہمارا رمضان کھانے پینے میں جلسے میں نکل گیا تو ہماری زندگی میں، ہمارے روزوں میں کہاں تقویٰ آئے گا؟ اللہ کا ڈر کہاں آئے گا؟ تو یہاں مسجد کا جو ماحول دیکھتے ہیں تو ہر کوئی باتوں میں مصروف، ہر کوئی باتوں میں مصروف، دنیائی باتوں میں مصروف۔ تاخیرات سمجھ جائے کہ ایک فنکشن ہے، اللہ اکبر، تاخیرات کے فنکشن سمجھ گئے، وہاں سے پھرے، وہاں سے وہاں پھرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تعلیمات عبادات کے سلسلے میں کہا ہے، وہاں کا واحد مقصد ایک ہی ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہم متقی نہیں بنے رمضان میں، اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود متقی نہیں بنے، ہم تلاوت کے باوجود بھی متقی نہیں بنے، ہم حج کے باوجود بھی متقی نہیں بنے، ہم عمرہ کرنے کے باوجود بھی متقی نہیں بنے، یقین مانیے ہماری عبادتیں کچھ رنگ نہیں لائیں۔ تو روزے کے سلسلے میں یہ بات ہوئی، نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین میں سے، نمازیوں میں سے وہی نمازی کامیاب ہوئے جو اللہ خشوع اختیار کیے، جب اللہ کے بارگاہ میں رب الحکم الحکیمین کے دربار میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ مومن وہ ہوتا ہے، نمازی وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے، اس کا تتجافى جنوبهم، اللہ کا ڈر آ جائے تو اپنی بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں خشوع سے ڈر کر نمازی اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ یہ نمازی ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا تو ہمارے روزے بیکار، ہماری نمازی بیکار۔ اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ کتب الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ پیغام یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، ان کے لیے حج فرض کر دیا گیا ہے۔ جس پر فرض ہوا ہے تو وہ حج کو جائیں گے تو حج کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈھکلم ڈھکلی کا ماحول ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ڈھکلتے ہیں، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر خواتین کو
چہرے کا نقاب نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے کسی سے کہیں لڑائی میں مبتلا نہ ہو، ڈھکلم ڈھکلی ہے، وہاں پر صبر کرو۔ آپ کو عورت کی فتنے مبتلا ہو سکتے ہیں حج میں۔ ان تمام تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہا؟ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حاجی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے حاجی اللہ سے ڈر۔ اگر تیرے اندر تقویٰ نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں آیا، تو یہ حج کر کے تو فائدہ نہیں ہے، یہ عمرے کر کے فائدہ نہیں ہے، یہ دعائیں کر کے فائدہ نہیں ہے، استغفار کر کے فائدہ نہیں ہے۔ ہم زمین پر اپنا سر کتنا بھی لگڑے، اگر لگڑنے کے باوجود، سجدے کرنے کے باوجود ہمارے اندر اللہ کا ڈر تقویٰ نہیں آیا، تو یقین مانیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، سورہ ہود کی آیت فرمائی میں نے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرماتا ہے فاستقم، اے نبی آپ دین پر ثابت قدم رہیں، دین پر ثابت قدم رہیں، کما امرت جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسے آپ کو جیسا کہا گیا ہے، بس آپ اسے کر کے ضرور، اس کے علاوہ آپ کو کچھ چارہ نہیں ہے۔ ومن تاب معك ولا تطغوا، اور آپ کے ساتھ جو افراد ہیں، آپ کے ساتھ جو ساتھ دینے والے ہیں، جو صحابہ رہتے ہیں، ان کو بھی یہی تعلیم دیجیے، ومن تاب معك ولا تطغوا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سرکشی مت کرو، انه بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حرکتوں سے واقف ہے، انه بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہا ہے آپ کی ہر حرکت سے، آپ کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ تو یہ آیت سورۃ ہود کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ یقیناً بڑی چیز ہے، مگر دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر عمل کرنا، دین کے راہ میں آنے والی مشکلات کو سنبھالنا، ان کا ڈیفینڈ کرنا، ان کو ڈیفینڈ کرنا، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، ان کے چیلنجوں سے، جو چیلنجز آپ کو آنے والے ہیں، ان چیلنجوں سے مقابلہ کرنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی سب سے بڑا ایمان ہے۔ سامعین، یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال سفید نظر آ رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھنے لگے کیا ہے، کیا ماجرا ہے پیارے نبی، آپ کے بال وقت سے پہلے سفید نظر آ رہے ہیں، آپ کے بال پک چکے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتها، کیا ہے سورہ ہود میں، کیا ہے سورہ ہود میں؟ اللہ تعالیٰ آخر کیا ہے سورہ ہود میں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی اقوام، جتنی بھی معذب اقوام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا ہے، ان اقوام جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لقمے بنے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سرزد میں آ گئے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آئے، ان تمام اقوام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قوم ہود کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، قوم سمود کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ قوم ایسی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے آندھیوں سے ہلاک کیا، یہ قوم ایسی آئی جس پر چیخ آئی، پھر تباہ ہو گئے۔ قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو برائی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنے لگی، اللہ تعالیٰ ان کی بستیوں کو الٹا پلٹا کر دیا تھا۔ قوم فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے۔ ان تمام اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی، میں آپ کو سامنے جتنے بھی آپ کے یہاں جتنی بھی اقوام کا ذکر کیا ہوں، اس کا یہ پیغام ہے آپ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، آپ دین پر ثابت قدم رہیں، ورنہ آپ کا حال ایسا ہوگا، آپ کا حال بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی ہم نے جتنی بھی قومیں جتنی گزرے ہیں، ان تمام کا ذکر کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں ثابت قدم رہیں۔ معزز سامعین، دین پر ثابت قدم رہنا یہ واقعی اس دور میں بڑا چیلنج ہے، دین پر ثابت قدم رہنا بڑا یہ چیلنج ہے۔ دین پر عمل کرنا، لوگ تانے دیتے ہیں، آپ چہرہ چھوڑتے ہیں تو تانے دیتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، آپ دین پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، سیدھا سادی شادی کرتے ہیں تو لوگ تو آپ کو تانے دیتے ہیں۔
دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے لوگ تانے دیتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو تعلیم یہ دی گئی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ کے علماء جو بات آپ سے کہتے ہیں اس پر ثابت قدم رہو، آپ دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں اس کی پرواہ نہ کیجیے، یہی میرا پیغام ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، وہ خود کی آخرت برباد کریں گے، آپ کی آخرت برباد کر دیں گے، تو ایسے وقت پر آپ کو جو علماء کہیں گے، جو آپ کو دین کے بارے میں کہیں گے اس پر ثابت قدم رہیں۔ آپ دین کے معاملے میں اپنی عقل نہ دوڑائیں، دین کے معاملے میں آپ اپنی تھیوری نہ لائیں، دین کے بارے میں آپ اپنا فلسفہ لائیں۔ ایسا کیوں کہا گیا تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ایسی بات ہرگز نہ کہیں۔ ایسی بات آپ کہیں گے تو یقین مانیے کہ ہماری بربادی ضروری ہے، ہماری بربادی ضروری ہے۔ ایک حدیث کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے ماحول میں جہاں پر فتنے گرم پہ ہو، جوش مار رہی ہوں، جہاں بھی دیکھیں فتنے ہی فتنے ہوں، تو ایسے وقت میں آپ اپنے اعمال میں آگے بڑھیے۔ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے کیسے آئیں گے؟ کمقطع اللیل مظلمہ، یعنی تاریک رات کی طرح، جس سے تاریک رات پائے در پہ تاریک ہوتی جاتی ہے، ایک دم اندھیری ہوتی جاتی ہے، اپنے آسمان کو چھپاتی جاتی ہے، زمین کو چھپاتی جاتی ہے۔ لوگ فتنے اتنے آئیں گے، مومن لوگوں کو چھپا دیں گے فتنے۔ کیا حال ہوگا ایسے وقت میں؟ مومن جب صبح کرتا ہے تو مومن بن کر صبح کرتا ہے، جب شام کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے، جب آدمی شام میں کافر ہو جاتا ہے تو صبح میں مومن بن جاتا ہے۔ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ یقین مانیے یہ ماحول، اس دور جو چل رہا ہے، ابھی جو دور چل رہا ہے، جس ماحول سے، جس سوسائٹی سے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماحول میں، اس پرفتن ماحول میں دین پر ثابت قدم رہیں۔ جو علماء بتاتے ہیں، جو دین کی باتیں بتاتے ہیں، بس اسی کو اپنی سمجھیں کہ یہی ہماری آئیڈیل ہے، اس پر عمل کرنے یہی ہماری بھلائی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا جو فلسفہ بنائیں گے، اپنی جو اس پر ڈٹے رہیں گے، یقین مانیے تو ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو، نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو جو دین پر ثابت قدم رہے ان کو نظر بد سے بچا۔ اللہ حاسدوں کی حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ جو حاسدین ہیں، جو شر پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔